ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزق توا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا شریع الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگارانوں موت تو پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت اچ بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مالک ذکر پاک دا ثواب بھائی احسن دے جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما۔ الہی حاضرین مجلس دے بھی جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ میرا مولا جنہاں دے بعد دعا کرن والا کوئی نہیں، جڑے بے وارث ٹر گئے یا وارثاں دے ہوندیاں بے وارث ہو گئے، میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطہ ایسے مومنین مرحومین دے بھی درجات بلند فرما، قبران وسعت عطا فرما، منور اور روشن فرما۔ میرا اللہ مرحومین مومنین دے ذمہ کو کبیرہ صغیرہ گناہ ہے بھی تو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے معاف فرما کے اعلیٰ علیین اچ مقام عطا فرما۔ میرا مولا جو مریض آئین صحت کلی عطا فرما، جو علیل آئین شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک جو بے اولاد آئین نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما۔ میرے ملت دے جواناں نو روشن مستقبل عطا فرما، انہاں ہر طرح دی آفت وبا بلا مصیبت محفوظ اور معمون فرما۔ میرا مولا اپنی شان کریمی دا واسطہ ہی سب آمین آکھنا سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ موت تو پہلے 14 دا سلام نصیب فرما، اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما۔
اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی عظمت ہے اللہم صلی علی محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عظیم دن ہے ہدیہ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل علی ظہورک ایک صلوات اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر واسطے شان محمد و آل محمد ہدیہ فرماؤ سارے صحبان اللہم صلی علی محمد ریاست علی بے اولاد سارے دعا فرماؤ مولا نیک نرینہ ساحل فرزند عطا فرما دیگر دعاواں مالک مستجاب فرماوے اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے صلواتاں دو چار تو انتاں آکھین چونکہ کل جمعرات دے رب رحمان نے فرشتے بھیجے ہو ان دنیا چھ بسم اللہ جی کل جمعرات دے فرشتے اللہ نے بھیجے زمین تے اور وہ ایسے فرشتے آؤ جناب بسم اللہ آؤ باؤ جی کل دے ملائک آسمان تو زمین تے جمعرات دے اللہ نے نازل کیتے ہوئے زمین تے جنان دے ہاتھ چاندی دے کاغذ ہیں سونے دے قلم ہیں آج مغرب تک صرف نہ ملائکہ انہاندہ نہ لکھنا ہے جڑے محمد و آل محمد درود پڑھ دے بلند تر صلوات ہدیہ فرماؤ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ بسم اللہ میرے بھائیوں میرے محترم سامعین شیعہ سنی صاحبان اللہ نے تمام ادیان نچوں پسندیدہ دین اسلام نو قرار دیتا جس اسلام دی چار دیواری دے اندر تسی اور میں سا لے رہے ہوں جس دین تے تسی عمل پیرا ہو جیڑا دین تواڈے حصے وچ آئے جس دین دی وجہ تو اللہ تو 14 ہادی عطا فرمائے جس دین کو قبول کرن دی وجہ تو جہنم حرام ہو جاندی ہے اور جنت انسان دا مقدر ہو جاندی ہے اس دین نو اللہ دین اسلام آکھے اس دین نو رب نے دین اسلام آکھے اور تمام ادیان تو خالق محمد و آل محمد نے اسلام نو فوقیت عطا کی تھی جب تک جوانوں سن بیس دا پتہ نہ لگ سی بنیاد دا پتہ نہ لگ سی مسلح تے بندہ چڑھ کھلوتا ہوئے جے سامنے کب دی دس دی پئی ہوئے تا کہ فائدہ کھلوتا مسلح تے ہوئے نظر بیت اللہ آ رہے ہیں مولا توڑے گھر آباد رکھے بسم اللہ نعرہ ڈیمانڈ ضروری ہے مجلس دا حسن نعرہ مولا امیر علیہ السلام دا حیدریہ لیکن بات بھیجنا چاہنا سمجھنا جوانوں کثرت نال میرے جوان تشریف فرماؤ تو میں ایک میسیج دینا چاہنا بڑا عظیم میسیج تھوڑی جی معرفت ہو جاوے اپنی اس چار دیواری دی جس چار دیواری دے اندر رہ کے اس اپنی زندگی دے ایام نو پورا کرنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا یہ تو طے ہے کہ تجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نکلنا ہے تو جنان دے پکے پکے ڈیرن وہ بشک زحمت نہ کرے سنن دی بھی نہ کرے
تو جنہاں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن او دن قریب ہے، جانا ہے اس دنیا نو چھوڑنا ہے اور جا کے 14 دی کچہری وچ حاضر ہونا ہے۔ تو اس بندے نو میں دعوت فکر دے رہا ممبر امام حسین علیہ السلام دے وسیلے نال۔ اللہ نے مسلمانوں، اللہ نے اسلام نو پسندیدہ دین کیوں قرار دیتا؟ دین تو اور بھی ان، ادیان اور بھی ان ڈھیر سارے، لیکن اللہ نے تمام دیناں وچوں پسندیدہ دین اسلام نو قرار دیتا۔ اس دی ایک وجہ بنیادی یہ بھی ہے کہ جو حقوق، غور کرنا، جو حقوق اللہ نے اسلام وچ متعارف کروائے بندیاں دے، اسلام ایک ایسی بنیاد ہے، اسلام ایک ایسی عمارت ہے جس دے اندر تسی ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس عمارت دی نہیں کیے، بنیاد کیے، اصول کیے، قاعدہ کیے، قانون کیے۔ اللہ نے دین اسلام نو برتری فوقیت اس وجہ تو عطا کی تھی کہ جو حقوق اور حق اللہ نے اسلام وچ متعارف کروائے وہ باقی کسے دین وچ متعارف نہیں کروائے۔ اسلام بنیادی طور تے حقوق دا مذہب ہے۔ اسلام وچ حق رکھیا نہیں جاندا، حق ادا کیتا جاندا۔ مولا توڑے گھر آباد رکھے، امام زمانہ تو انزلگی دے۔ اسلام دی بنیادی حقوق تے، اور اسلام وہ خوبصورت دین ہے، اسلام وہ خوبصورت وادی ہے اس دنیا وچ کہ جس سے ہر بشر دا حق اللہ نے رکھے ہے اور دوسرے تے فرض کر دیتا، واجب کر دیتا کہ انسان تے حق کیا ہے۔ مرنا بڑی عظیم گفتگو، ایسی گفتگو ایک ادھے جوان دے بھی پلے پائے گئی تو میری مجلس اور سفر پورا ہو جاسی۔ اسلام حقوق دا مذہب، حق دے رہے ہو تو اسلام دی 4 دیواری دے اندر رانا جائز ہے، ورنہ چور بھی تا پنڈا چران دیں۔ دیہات دے اندر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا جڑے تھوڑے گھبرا گئے ہو تو ہم تھوڑا جیا آسان کر دے وہاں۔ یاد رکھے حج جالے دیں بچہ جم پوے، حج جالے دیں بال جم پوے تے ماں پہ اس دا نا حاجی چا رکھن تو حاجی مشہور ہو جاوے تا ہور گلے، حلال کمائی وچوں پیسہ جوڑ کے بیت اللہ دی زواری کر کے حاجی بننا ہور گلے۔ باتاں تھوڑی مشکل ہیں، سن سو جا کوئی نہ۔ میرے بھائیو ذہن وچ رکھنا، اسلام دے اندر، اسلام دی 4 دیواری دے اندر دین اسلام دی اہمیت، اسلام نو لوگاں نے سمجھیا نہیں۔ اسلام کوئی سختی دا نام نہیں ہے۔ جیڑے نو بولے ذرا دسو جو نماز جو بندے نہیں پڑھ دے تے کدی ہویا بھی ناشتے جو کیڑے نکل آئے ہوں، نافرمانیاں ساری دن رات انساناں دے گناہ گزر جان دن، کدی ہویا بھی اس اکھاں دا نور لے ہوگے؟ ممکن ہی نہیں۔ صحت واپس لے لی ہوگے؟ او رب ہے، او پروردگار ہے، او پالن آلہ ہے۔ اسلام دا نافذ کردہ نظام اور مقام اے انسانیت دی فلاح واسطے، رب انسان نو اس مقام تے ویکھنا چاہتا ہے جس معیار تے اللہ اس نو خلق کیتا ہے۔ اللہ تھوڑے گھر آباد رکھے۔ اللہ انسان نو اس مقام تے ویکھنا چاہتا ہے جس مقام دا انسان اہل ہے، جس مقام دا انسان حقدار ہے۔ اللہ نے انسان نو جہنم دی آگ واسطے خلق نہیں کیتا۔ اللہ نے ویکھو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسی اس دی قدرت اور ملک ہے، وہ جتنا بھی خزانہ لوٹا دے وے نا اس دا گھٹدا نہیں۔ منگن والا جتنا منگے
وہ اکتیندا نہیں. منگن والے منگدے منگدے لے لے کے رزق نعمتاں قبراں وچ ٹر گئے. اس دا خزانہ آج بھی جاری ہو ساری جس سے کمی نہیں آ سکتی. دین اسلام نو رب رحمان نے متعارف کروایا کہ انسان بہک نہ جاوے چونکہ سامنے موت ہے. زندگی ہر دن ہر پل آئدہ دن نکل گیا, زندگی جو ایک دن کم ہو گیا. جتنے سال تیرے میرے سال لکھے گئے انہاں دے چو دن کم ہوندے ہوندے کم ہو گئے اور ایک دن انسان قبر دی منزل تے پہنچ گیا. میرے بھائیو ایڈی کوئی لمبی چوڑی گل دنیا لی کوئی نہیں. جدوں میں نہج البلاغہ کھولی تے فرمان مولا متقیان سامنے آیا تو لگیا بھی اگر زندگی 1000 سال دی ہوئی نا تے ایک پل اور گزر جاسی. علی بادشاہ فرمائے ایڈی لمبی چوڑی گل کوئی نہیں, تیری اوہ دنیا ہے جیڑی تیری زندگی ہے. اگر 1000 سال تو ملین ایئر تو اگر دنیا آ رہی ہے تو وہ دنیا سے زندہ رہی ہے. دنیا مر گئی ہے, مر کھپ گئی ہے. اپنا رزق ہر کسے قبول کیتا تے وصول کیتا. شیعان حیدر قرار مولا دے فرمان نو سمجھن دی کوشش کرے آئے. مولا فرمائے ایڈی لمبی کہانی کوئی نہیں. بے جی سانت مڑ مرسانت مڑ پتہ نہیں قیامت تے مڑ پتہ نہیں میزان تے پھر پلے سرات. مولا متقیان فرمیندن پل دی گل ہے, اے تیری روح نکلنا ہے یا تو جنت چونا ہے یا جہنم میں چونا ہے. دلی چو برائیاں چوری جھوٹ فساد ڈاکہ اور جس کام تو دین اسلام نے منع کیتا ہے وہ نکل نہیں سکتا جب تک انسان انسانیت معیار تے نہ آ جائے. ایک انسان اگر اکھ نال گناہ کر رہے ہے تو اس نو پتہ نہیں ہے کہ میں کیسا عمل کر رہے ہیں. اکھ نال جڑے لوگ گناہ کر دین, برا ویکھ دین, کسی نو بری نگاہ نال ویکھ دین, حسد دی نگاہ نال ویکھ دین, تو انسان اپنی اکھ تو اس دا معیار کھو لے ہے. زبان نو خالق لم یزل نے آسن طریقے نال خلق کیتا. کیسی قدرت ہے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ یہ انسان لائق تعجب ہے. آپ نے تو بھی غور کرنا سارے, یہ انسان لائق تعجب ہے کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے. یہ انسان چربی سے, اے آقی یہ چربی دوتے کیسی نقش نگاری کیتی ہے اس آنکھوں نعمت ہے کہ اس دے پچھے کروڑاں چھوٹیاں چھوٹیاں باریک باریک لائنہ موجود ہیں جیڑیاں جوڑے ہوئے ان دماغ نال اس آنکھنوں اور اس چربی دے وچوں انسان دنیا دا مشاہدہ کر رہے ہیں. کدی غور کیتا نے کیڈی وڈی نعمت ہے. اور پھر اللہ نے اس نو محفوظ کیویں کیتا, آنکھ وچ آنسو پیدا کر دیتا, آنسو وچ نمک رکھ دیتا. جڑے ہمت کر سکتے ہو سنے ہے بات معیار تے نہ ہوئے تو پھر میرا جرم ہے. اللہ کرے توڑ تک پہنچ جاوے جو پہنچانا چاہنا. جب تک اسلام دی بیس نو نہ سمجھ سو, اپنی خلقت نو نہ سمجھ سو, اپنے مشن نو نہ سمجھو تو امام زمانہ دے قربچ کیویں جا سو. ایک انسان جانا اسلام آباد ہے, منہ لاہور آلے, صرف اپڑتا ہی نہیں جی, ہر قدم تے اسلام آباد تو دور جا رہے ہیں. اگر برائی دا رستہ بے حیائی دے رستے دا انتخاب کر کے کوئی نہ ویکھے او تا ویکھ رہے ہیں, اور اگر اس دے ویکھن تے تو اڈا یقین اعتقاد نہیں اور خوف نہیں اس دی ذات دا, تو پھر کیڑی گل دے انسان مسلمان ہے. پھر ایک کافر دی زندگی گزارے چو ایک دعوے دار مسلمان دی زندگی گزارنے کیڑا فرق ہے. جوانوں سمجھو, اگر تو اڈی منزل ظہور امام ہے اور اگر تو اڈی منزل نجات ہے تو فرقیاں دی جنگ اچ نہ پو. پہلے اسلام اور اسلام دے بنیادی اصولہ نو سمجھو. یعنی اگر مسلمان واسطے سرکار دو عالم تو پوچھے حضور مسلمان کون ہے تو جان دو اس نے اندے نانا کی فرمایا مسلمان او جس دی اکھ زبان تے ہاتھ تو دوئے محفوظ ہوں گے.
اگر بھائیو تسی تو پتہ نہیں دنیا کیڑے کیڑے چکران چے جے سان اپنی مسلمانی ثابت کرنی پائے گئی. اگر اپنے آپ نو مسلمان ثابت کرنا پہ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ تو کیویں کر سو ثابت؟ میرے بھائیو اگر چاندے ہو کہ زندگی بھی عزت نال گزر جاوے اور آخرت دا بھی انجام بخیر ہو جاوے تو ضروری ہے اپنے آپ نو در علی تے کھڑا کرنا. مولا دی زندگی سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پل سرات تو گھٹ نہیں، بال تو باریک ہے، تلوار دی دھار تو تیز ہے. اسلام دے حقوق نو جی میں نافذ کر کے محمد والے محمد نے بھی کھایا ہے. اللہ کرے حکمرانہ دی مرضی ہے کہ ریاست مدینہ بنے پاکستان، لیکن یاد رکھے ریاست ادو ہی بن سکتی ہے جو محمد دا وارث آپ ممبر تے آپ کو بس. بولے نوجوانوں، جدو حکمران دا اپنا سارا نظام شکل و صورت اور تمام واجبات اس معیار تے کوئی بھی ماڈل دی خواہش کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نو حقیقی زندگی وچ اس دا عمل درآمد کرانا اس ظہور امام علیہ السلام تو سوا ممکن نہیں ہے. ظلم ودہ جا رہی ہے، زیادتی ودی جا رہی ہے، لوگ حقوق پورے نہیں کر رہے. اسی بھی لوگ مجلساں دی حد تک آئے، مجلس پاک پڑھی سنی گھر ٹر گئے، لیکن جی میں محمد والے محمد چاندیں کہ ایک مومن دا گھر کیویں ہوئے، مومن دا اخلاق کیویں ہوئے. ہون جڑے بول سو میں دعا کرسا مومن دے گھر دا پردہ کس معیار دا ہوئے. تو ساڑھے گھراں چے چیزاں نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی بھی غیر محرم برادری دا بندہ گھر ہے، جو برادری ہے جی چاچے دا پوترے مامے دا پوترے، لیکن اسلام اس نو اچھا نہیں سمجھتا. اسلام بہتر 4 سال دی بچی ہو جاوے، اسلام فرما رہے کوئی بوسہ نہ دے وے پیار تو اس بچی دے سیتے. 4 سال دی عمر جدو بیٹی دی ہو جاوے، کوئی غیر محرم. اگر پردہ ویکو پردے نو سمجھائے نہیں گیا. اگر کسے مولانا صاحب نے تقریر کیتی تو انہیں ایڈے ڈرونے انداز کیتی ہے یا پردہ تے یا جہنم. لیکن سارے تو پہلے سنچائی دے کہ سی لوگاں دے ذہنوں پردے واسطے تیار کریے کہ پردہ ہے کس عظمت دا نام. میں ایک جملہ ہدیہ کردہ مسلمانوں میں ویدہ کون تائید حق ادا کردہ ہے. پردے نو عام نظر نال نہ ویکھو. پردہ او چیز ہے جیڑی رب اپنے واسطے پسند کرتا ہے. پردہ او چیز ہے تواڈی پوری عزاداری دی بنیاد ہی پردہ ہے، اور جو تواڈی بنیاد ہے اسے تے انسان عمل نہیں کر رہا. تو میں پھر ایک اور بات سوچی، میں سوچی کہ قوم نے پیغام دیتا جاوے کہ چلو جڑے ساڑھے وڈے گزرے، ماسیاں گزریاں، پھوپیاں گزریاں، وقت گزار گئیاں، جیسے گزار گئیاں انہاں دے اپنے جیسے انہاں دے وارثان ویسے وقت گزار گئے. ہم شیرگان بھی ساڑھے نال پردے دی حفاظت کیتی گئی جتنی ہو سکی. اگلی جڑی نسل آ رہی ہے تسی عہد کر سکتے ہو امام زمانہ نال. تو اڈے گھارچ بیٹی اگر اللہ عطا کر دیتی ہے تو سمجھ اللہ تیرے تے راضی ہو گیا. میرے بھائیو ذہن رکھے آئے 4 سالان دی بیٹی ہو جاوے تو پردہ لازم ہو گیا. اگر تسی آن علی اپنی نسل نو پردہ نہ سکھائے سو تو او پردے دار کدو دنیا تے آسن جنان دا سیدانو انتظار ہے. پردہ عذاب بنا کے عورتن دسے آگے کہ پردہ ہے چیز پردہ ہے. پردہ اللہ اپنی ذات دا پردہ رکھے، اللہ 12ویں سرکار نو پردے ویچ رکھے. اور آؤ میں تو شہزادی کونین حدیث سنا دے ماں فضائل تر سن دے ہو سائیاں دا فرمان سننا نبیاں دا سلطان دھی دے ویڑے چاہے اپنی بیٹی دا سر سینہ بکینہ نہ لایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا بہترین عورت کون ہے؟ اور پاک شہزادی دے اس فرمانے
ہر انسان اپنے اپنے پردے نو رکھ کے ویک سکتا ہے، اور ویک سکتا ہے کہ معاشر وچ کون عورت اس معیار تے جس تے سیدہ راضی ہے۔ پاک حضور نے فرمایا بیٹی بہترین عورت کون ہے؟ دارین قربان کر دے ماں حسنین دی ماں فرمایا بہترین عورت ہوئے جس نو نہ کوئی مرد ویکھے تے نہ او عورت کسے مرد نو ویکھے۔ لیکن ساڈے معاشرے وچ عورتاں صرف برادری دے مرداں نو نہیں پہچان دیاں، جتنا ایک میڈیا اور نیٹ عام ہو چکے ہے پوری دنیا دے مرد دی شناخت ہو رہی ہے، چاہے وہ یورپ دا ہے، چاہے وہ امریکہ دا ہے، چاہے وہ انڈیا دا ہے، چاہے وہ پاکستان دا ہے۔ پاک بطول سلام اللہ علیہا دی نظارے چو بیٹی نہیں ہے، تو اگر ایک پیڑھی پہلے ساڑھے تو ہاتھ نکل گیا، اگر واقعی ہاتھ چو نکل گیا ہے تو اپنی اولاد تے تسی قائم کر سکنے۔ پروگرام ہے یا کوئی نہ؟ بھائیو حق دی بات کر رہے ہیں، ذرا سوچنا جوانوں، نسل تواڈے ہاتھ چے، گھر دا سسٹم تواڈے ہاتھ چے، تسی کما کے لے جاؤ تے تاں پکنا ہے، جے تسی لے جاؤ تے پکنا ہے تے جتھے تسی آکھو تے پردہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لطف نہیں لیا کسے پردے دا، کیوں روندے ہو مجل سچ بے کے مخدرات اسمت و طہارت؟ مردان دا کام ہوندہ ہے میدان جانا، لڑنا، شہید ہو جانا، غازی بن جانا، کیوں رو رہی ہے قوم شیعہ؟ تو جس پردے واسطے اسی رو رہے ہیں اگر اس پردے نو اسی بھلا دیتا، ہر عورت مستور نہیں ہے، ہر عورت مستور نہیں ہے۔ اللہ دا بھی ایک اسم المستور، اس دا معنی چھپا ہوا۔ مثال عرض کرا، انگوٹھی نظر آ رہی ہے سارے انو، انگوٹھی ہے مستور نہیں، سارے نظر جو آ رہی، جن کے سامنے آ جاوے وہ مستور نہیں ہے۔ شیعہ تائید حق ادا کرے، اس سے وجہ تو اسی اشتہاراں وچ لکھنے ہیں مستورات کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہوگا۔ بے پردہ عورت اگر بازار وچ گئی، اللہ اس دے وارث تے بھی لعنت کر رہے ہے، اور اس عورت تے بھی لعنت ہو رہی ہے۔ بغیر شوہر دی اجازت دے گھر تو باہر قدم رکھنا لی عورت، سمجھیا نہیں؟ اللہ نے عورت نو اتنی عزت عطا کیتی ہے، اتنی عزت جتنی دنیا کی کیتا ہے عورت نال۔ بھائیو مسلمانوں جواب دیو، جس دور تواڈا میرا قدم ہے، جو تذلیل عورت دی اس دور ہو رہی ہے وہ کسے زمانے وچ نہیں ہوئی؟ جتنی عورت آج رسوا ہے اس دنیا دے وچ کدی ہوئی نہیں عورت اتنی رسوا۔ بے پردگی نو فیشن بنا دیتا گیا۔ پہلے ممکن ہوندا میں تواڈے معاشرے دا، تواڈی ثقافت کسٹم دا بندہ، تواڈے چوٹ کے ممبر تے گل کر رہے ہیں، جس چیز دی ضرورت ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذہن وچ رکھنا، پہلے شادی ہوندا ہی بھئی دھیاں سر کج کے نکل دیا، بولو ہون فیشن بن چکے ہے۔ ہون جوڑا ایک بابا وچو کھپدا ہی نا وہ بھی خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن تسی چپ نہ رہو، تسی چپ نہ رہو، اپنا حصہ مذہب اہل بیت اچ پاؤ۔ میرے بھائیوں میدان اچ نکلو، عمل کرو۔ 4 دن اولاد اوکھی ہو سی، لیکن بعد اتنا سکون اور سرور محسوس ہو سی، اور زندگی اتنی پرسکون ہو جاسی جس دا اندازہ نہیں ہے۔ اگر پردہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آؤ اگر اسی اپنی غیرت نو ثابت کرنا پہ گیا محمد و آل محمد دی بارگاہ، پیچھے جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آن والے وقت جوانوں تہیہ کر لو، اپنا معیار ایسا کر لو
زمانہ پوچھے تا لگے سرکار دو عالم دے امتی دا گھر ہے، علی ابن ابی طالب دے شیعہ دا گھر ہے۔ میرے بھائیو پردہ عذاب نہیں ہے، پردہ عذاب نہیں ہے، بے پردگی عذاب ہے۔ جدوں عورت اپنے چہرے نو کھول کے بازار جانا ہے یا برادری جانا ہے تو مسائل تو بدنے، لیکن جو پردہ دار ہے نا، جس برقع کر لیا ہے نا، اس دی حفاظت امام زمانہ دے ذمہ ہے۔ جس نے پردہ کر لیا، جس نے برقع کر لیا، اس دی حفاظت امام زمانہ علیہ السلام دے ذمہ۔ پردہ اللہ انعام بھیجے ہے عورت تے، اللہ چاہندہ ہی نہیں میری اس مخلوق نو کوئی بھی ویکھے۔ ہر غیر محرم رشتہ کوئی بھی برادری دی گل پہ کردہ، زمانے دی گل نہیں کر رہے۔ اسلام عورت نو اتنی عزت عطا کیتی ہے کہ اگر عورت سنبھالن والی ہوئے، میں ایک جملہ پڑھے ہے، کلب حسین وڑائے صاحب ایک ادبی شخصیت گزرے گجرات تو، انتقال ہو گیا پچھلے دے انہاں دا، انہاں میں نے کتاب گفٹ کی تھی جس دا نام ہے عورت۔ اس دے وچ ایک جملہ انہاں لکھیا اور اسلام دی بلندی وکھیا ہے مسلمانوں۔ انہاں لکھیا اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا کی ہے، اگر عورت کے قدموں میں جوتی نہ بھی ہو تو جنت ضرور ہوتی ہے۔ پردے نو اللہ انعام بنا کے بھیجے، انعام۔ بے پردہ چیز دی بھی کوئی وقت ہے، بے پردگی دی بھی کوئی اہمیت ہے۔ میرے بھائیو دنیا جھوٹ پچھے ٹور پئی ہے، تسی سچیاں دے منن والے ہو۔ بے پردگی عذاب ہے، اس عذاب تو بچنا اور اپنے پردے نو محفوظ کرنا۔ کوئی کمپرومائز اپنی چھوٹیاں بیٹیاں تے کدی بھی نہ کرنا، چھاں بن کے جویں اللہ پیو نو چھاں بنایا ہے، چھاں بن کے بیٹیاں دوتے حفاظت کرنا اور ایک ایسا شاہکار بنا کے خدمت عالیہ وچ پیش کرنا جویں حسین دی بہن چاندی ہے۔ بھائیو بازے نے رکھنا، اسلام نے عورت تے پردہ واجب کیتا تے مرد نو بھی آزاد نہیں چھوڑیا اسلام نے۔ مرد دی اکھ تے پردہ واجب کیتا۔ ایک عورت اگر پردہ نہیں کر رہی تو اس سے تواڈا کی عمل ہونا چاہیے دے جوانی؟ لطف ہوندہ ہے انسان روڈ تے جا رہے ہوئے کسے دی دھی بہن سامنے آ جاوے، ایک اللہ ویدہ پہ ہوئے تو یا ایک تین پتہ ہوئے، تیری آنکھ جھک جاوے جو تیرا امام تن ویکھ رہے۔ جیڑا انسان کسے دی دھی بہن دی عزت نہیں کردا تو اس دی اپنی عزت نیلام ہو جاندی ہے۔ عزت کرنا سکھو، عزت کرو گے تو عزت ملے گی۔ تجھے کسی دی بے عزتی کر کے تو عزت دے خواہش مند ہو جاؤ تے ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیو پردہ و عظیم چیز ہے۔ ایک اور انفارمیشن دی بات دے کے پھر ان دے بعد میں مسائل پڑھ دا، یہ میرا آج دا پیغام ہے، فضائل سارے ذاکر پڑھ دیں تے پڑھ دے راسن، اے پیغام ضروری ہے جڑا پہنچا کے جا رہے ہیں۔ فرانس پہلا ملک آئی جس نے مسلمان خواتین دے پردے تے پابندی لائی ہے۔ صرف پابندی نہیں لائی جی، نقاب لا لے۔ ہتھی پہ گئے عورتاں دے، مسلمان عورتاں دے ہتھی پہ گئے، برقے لا لے، نقاب لہائے گئے، بڑے بڑے رولے شروع ہوئے۔ سب تو بڑا خدا محمد و آل محمد، سارے تو بہترین انجام لہنا لی اس دی ذات ہے۔ تے جدوں او انجام لیندہ ہے نا پھر وڈیاں دیاں چیخاں نکل جاندی ہیں۔ میں دارین قربان کا سمجھے آئے ڈیردار لوگ تشریف فرماؤ، جتھے پردہ لا لیا گیا ہی، پردے نو عام نہ سمجھنا، پردے نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھنا۔ برقع پوش اگر کسی دی دھی بہن آ رہی ہے تو عزت نہ راہ نہ بھی بندہ ہوئے تو چھوڑ دینا، اس نو احساس ہوئے بھی میرا برقے دی وجہ تو عزت ہوئی ہے۔ میرے بھائیو ذہن وچ رکھنا، فرانس دے اندر لڑائیاں ہو گئیاں، برقے پا کے خواتین باہر نکل دیے نان پئیاں،
اللہ ایسا کرونا بھیجیا ہے ہن 150 یورو اس تے جرمانہ ہے جڑا بغیر نقاب تو بازار چاہے. کوئی نہیں سمجھی گل تسا؟ بغیر ماسک تو. اور فرانس و ملک جتھے اجے تک لاک ڈاؤن جاری ہے تساں تے لفٹ ہی نہیں کرائی نا کرونا نو. ملکاں دے ملک اجڑے پین. اوے کرم نہیں کسے دا یار. کیوں نہیں زمانے تو لوگ شب و روز تو کیوں نہیں نصیحت لیندے, کیوں نہیں سکھ دے؟ ملکان دے ملک کمپنیاں دیوالیاں کر دیتیاں کرونا نے. بندے کنہ دے گھران دے گھر مر گئے تے جڑے بچ گئے انہوں خودکشیاں کر لیاں. روزانہ خبریں تو سامنے آئی ہیں. لیکن تیرے ملک تے کسے دا ہاتھ تھے؟ کوئی کرم ہے تیرے تے؟ ساڑھے اجے ایسے بھی بادشاہ بندے موجود ہیں جڑے اجے بھی نہیں پہ مندے بے کرونا ہے یا نہیں. اور میں دعا مانگدا انشاءاللہ کدی نہ منو. انشاءاللہ تو یقین ہوئے ہی نہیں کہ وبا بیماری او بیماری ہے. خدا دی قسم ہے انسان نو سال سال ہو گیا گھراں چ بند ہویا. کھانا کوئی نہیں بندیاں دے کول, روٹی کوئی نہیں, پان نو کپڑے نہیں ہیں بندیاں کول. میں دارین قربان کر دے ماں. اے ویکھیا نہ ہے حج دے موقع تے بیت اللہ دے وچ حج نہیں ہویا. پوری دنیا وچوں جتھوں آندے ان حاجی حجاج کرام انہاں نہیں بلایا گیا. صرف چاند بندے وہ بھی جڑے پیورٹی تے ان انہاں نو آ کے تسی حج کر لو. انہاں نے بھی آکھیا فاصلے تے آمت نس دا عشق بھی کھاواں. تو سا کیڑا عشق کرنا ہے, روٹی کھانا ہے تے مر جانا ہے, مٹی دی ڈھیری ہو جانی ہے. بندہ اس راہ تے پوے تے پتہ لگدا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 10 دن پہلے 20 دن پہلے عید پڑھی تھی ہے قربانی والی. حج مکمل ہویا ہے, بندے عیدگاہ چ نہیں گئے مطلب کرونا نہ ہو جاوے. تے ٹھیک 20 دن بعد محرم دا اعلان ہویا. کوئی حقیقت ہوئے تا بولے ہے یا نہیں حقیقت جوالوں؟ ٹھیک 20 دن دے بعد محرم دا اعلان ہوئے. چند عاشورہ دا محرم دا چڑھ گیا. مسلمانوں جواب دیو, تسا نہیں ویکھیا مسجداں بھریاں ہوئیاں, امام بارگاہ بھرے ہوئے, ماتمی ہلکے لگے ہوئے, زنجیر زنی ہو رہی ہے, سبیل ہیک لگی ہوئی ہے, گلاس 5 انت پین والا 5000 بندہ ہے. یاد رکھنا. اور زنجیر زنی دے ہلکے لگے ہوئے, ماتمی سنگتاں ٹری ہوئی ہیں. جیڑا رش 7 محرم تو پیچھے بندائی اور رش یکم نو امام بارگاہ ہو گیا. ہر جس تڈے تے بھی گئے انہاں کہ جیڑا ساڑھے کول رش آئی نا اے کسے کول رش نہیں. اور اسا الحمدللہ سے نہیں آکھیا بھی اگلا پہ آدھے نہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. وچ ماجرہ تو ویکھیے وچ مسئلہ کیا ہے. یاد رکھا ہے حسین علیہ السلام اپنے سارے پردے اور جان سمیت عشق توحید تے قربان کر دیتے. خالق فرمائے جا حسین میرا بھی وعدہ خدائی تیری, میں کعبے دا سناٹا برداشت کر سکدا مگر کربلا دا سناٹا برداشت نہیں. حقیقتاں تے کائنات دا وجود ہے. اسلام بیس ہے, اسلام بنیاد ہے, عقل و فکر بنیاد ہے. جوانوں ایویں ٹکر کھا کے تے 40 50 60 سال جی کے مر جان دا کی فائدہ؟ سارے دنیا دے کام کر لے, ذرا حسین نال عشق کر کے دیکھو, ذرا حسین حسین کر کے دیکھو. حسین اپنے ویڑے وچ اپنے نظام میں تاری اور ساری کر کے دیکھو, پھر ویکھنا کہ گھر دی دیواراں چوں خوشبو آسی. جوانوں کوشش کرنا جتنا ہو سکے پردے تے کوئی کمپرومائز نہ کرنا. کسے معصوم تو پوچھیا کسے مرد دی غیرت دا اندازہ کیویں ہو سکدا ہے, تو معصوم فرمایا جتنا اس دی عورت پردہ دار ہو سی اتنا ہی وہ غیرت مند ہو سی. جتنی مستور پردہ دار اتنا وہ غیرت مند ہو سی. اجے بندیاں نے پتہ نہیں لگیا شام دے بازار وچ رات کیوں ود پئی آ سی. اللہ تعالی ہائے قبول فرماوے.
وہ جس ازل دی پردہ دار ماں بازار چ بہ کے ٹردی ویکھی تا پانی مک گیا جوانوں اے پردے معمولی نہ سمجھنا میں دارین قربان کر دے میں دارین قربان کر دے اپنی سین دی عظمت تے نکیاں نکیاں دھیاں نو جھولی چ بہایا انہاں کلمہ پڑھایا انہاں دے نال سوندی واری کربلا دیاں گلاں کیتیاں پردے دیاں اپنی بیوی نال سختی کرو پردے دے معاملے تسی گھر دے سربراہ تہاڈے علاوہ نہیں چل سکدا گھر جو تسی چاہو وہی ہو سی کوئی ضرورت نہیں کسی رشتہ دار کوئی سارے نہ کو تسی خود کسی دے گھر نہ جاؤ کوئی تہاڈے حل نہ سی اسلام نو بنیاد بنا کو اسلام ہے آخر اسلام نافذ کرو قائم ہو جاؤ سائیاں دے رستے تے پردے دی عزت پوچھ نہ علی دی دھی تو میں اگلے دیکھ روایت پڑھی ہے خون رویا جگر میرا پورے راہ وچ نا جتھے بھی مقتل دی روایت ہے جتھے بھی گھابرے آئی نا علی دی دھی وہ تے حسین بھران بلا کے پوچھیا میرے پردے تے خیر ہے کوئی میں صدقے ہو جاؤں حسین فرمایا پردے نو خیر ہے پردے دی عظمت ویکھنا اور پھر اگلی منزل تے پھر پتہ لگ گیا پھر کو قافلے ٹرے ہوئے تے وقت پوچھیا میرے پردے نو خیر ہے تو بار بار بہن دے سوال دی وجہ تو نا امام حسین علیہ السلام علم چاہ کے نا علم او میری سین عالیہ دے خیمے دے سامنے گڑے ہے تے بہن دے خیمے چاہ کے پیادن جے تائیں یہ علم ہے نا اتنے تائیں تیرا پردہ سلامت ہے جڑے ویلے علم نو ویکھیا بھر جائیاں بہناں دھیاں نو آنو آکھیا جے میرے پردے نو خیر ہے اجے میرے پردے نو خیر ہے او سے ٹائم ہی مٹی تے جھان پیا جدہ دامی دے دیں عباس علم آ کے پٹیا ہائے کر کے رون آلا وال کھول کے آدیا ہون اللہ دے حوالے پردیاں دا نگران ٹوریا مرحبا چادر سوکھی نہیں دیتی بھرا کس دے رہن ہے کس روایت اچھ ملدا مخدرات اسمت طہارت دوڑیوں میں میدان آلے پاسے تڑپیوں میں اوہ میں دارین قربان کر دے ماں کیڈی وڈی پردہ دار ہے کیڈی وڈی پردہ دار ہے شیعہ سنی بھائیوں باہر نہیں آئی تو جدہ شام غریباں قاتلہ نے چادرہ لٹی ہے وہ میں دارین قربان کر دے ماں تو سوکھی نہیں لٹی گئی اسی مڑ تفصیل نال پڑھ دے نہیں ورنہ قوم تو سننا چاہتے یہ 4 کنیزاں عبداللہ ابن جعفر تیار میری سین دے حوالے کی تیاں دنان بچپن تو تربیت عالیہ سین نے کی تھی اور انہاں دا کم کیا ہی سین دے پردے جوڑنے پاپوش رکھنا مسلح تے لے جانا قرآن حکیم سامنے رکھنا بی بی تلاوت کرنی ہوئے میں صدقے ہو جاواں وہ جان دیاں نے کس ماں دی دھیئے اس دی عزت کیے تو اس سے لے مک گئیان جدہ چون چو ایک خیمے چاہ کے دسے علی دی دھی شمر چادر لٹان آیا کھلو ذرا سوچ کا کی منظر ہو سی اے پھر نہ چارے کنیزہ نہ ہتھا دی زنجیر بنا لئے عالیہ سین دے سامنے کدی مقتل پڑھتا صحیح عالیہ سین دے سامنے کھلو رہیاں تو انہا قاتلہ نو آکھیا جے تییں اسی جین دیا اتنی دیر تک تسی عالیہ سین دی چادر دے نیڑے نہیں جا سکتے ہائے کر نہ کر تیری مرضی دی گل لے اتنی دیر تک وتے نہ جان ہی نہیں دیتا جے تائیں اپنے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے کوئی ایک ظلم ہویا کوئی ایک دکھ ہویا اور چادر دے بغیر پردہ دار برکے دے بغیر پردہ دار نہیں ٹر سکتی برکہ پوش مستور چادر نال بھی نہیں ٹر سکتی جڑی برکہ پاوے ساڑی ماں بہن تھی اللہ انہاں سلامت رکھے دیگر بھی میریاں بہنوں مالک کرم فرما پاک سیدہ دیناں معرفت ہوئے میری مجلس دا اثر نہیں پاک سین دی معرفت ہوئے اس نظام نو ویک کے اور شکر ادا کری کر کل لالے دیں تن دھی آکھے بابا میں برکہ لے آ دے میں اس دی کنیزاں جڑی بازارہ چ بہ بہ کے ٹر دی رہی ہے اور انشاءاللہ کرم ہو سی انشاءاللہ ہو سی سین پاک دی جتی دا صدقہ کرم ہو سی میرے بھائیوں یاد رکھے اے برکہ اے چادر اس نوام نہ سمجھے چادریں لٹیاں گئی ہیں بھرا مارے گئے بین پلان اٹھ دی کانڈ تے بہایا گیا اور جو دو پئیے نا بھراواں دیاں لاشاں تے نگاہ اے کٹھ بھرا قطارہ میں تے نظر آئے
رو رو کے پیا دیے کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں کسے مستور دا بین پلان اٹھتے بانا مڑو اٹھ جس نہ نکیل نہ مہار نہ کجاوا نہ پلہان نہ پردہ اس اٹھتے جدہ بیٹھیاں ہیں نا اوکھیاں بیٹھی سادات میری مجلس سے چو میں معافی گئے باوی ساکشاہ جی ایک جملہ اوکھا ہے تواری دادی دی غربت دا جدہ اٹھتے بیٹھی آئی ہاتھ اینج بدے اوہ میں صدقے ہو جاواں اوہ میں صدقے ہو جاواں دارین قربان کراں مجلس سے جگر رومن نہ آوی شام نو مجلس مکے تے گھر جاویں وکھرے کمرے کھلو کے نا کوئی چادر لے کے اپنے ہاتھ گال نال بن لوی اوہ میں صدقے گھر ضرور رو پوسے بدے ہتھا نال ذرا میں سجدہ کر کے تاریخا ہائے کر کے رونا لیا شام غریبان دی نماز دا پڑھ دی گئی رو رو کیا دیئے راضی رمے میں زینہ وہاں مرحبا تو اڈے ساڑے اس سچ کی آیا کوئی شے نہیں آئی نہ دھیاں رلیاں نہ پتر مارے گئے نہ کسے وطن چھڑایا نہ لاشاں چانیاں پئیاں ساڑھے اس سے صرف اطاعت آئی ہے جڑی ثابت کرنی اس کچہری جا کے بھی ایسا تو اڈے بناوے قائدے قانون منے ہیں یا سے انکاری رہے دارین قربان کر دے وہاں اوکھی منزل آئی جدہ کوفہ آئی ہے نا میری سے پردے تے ایک جملہ ایک وین کرنا چاہنا جدہ کوفہ وچ میری شہزادی پہنچی نا عالیہ سلام اللہ علیہ ایتھے میری شین بہوں روئے میری شین ایتھے اتنا روئیے میری شین اور ایتھے ایک ایسا موڑ بھی آیا جس سے پتھر مارے گئے دارین قربان کر دے میں ہکو بزارے جتھے آکھے اس میں علی دی دھیا پرانے عزدار بیٹھے ہو ونڈ کرو ایتھے کیوں آکھے اس بی بی جان دی آئی میں علی بادشاہ دی دھیا بابا ایتھے حکومت آئی بابے دی تے میں انہاں قرآن پڑھیں دی رہیا متا کچھ حیا کرن خدا دی قسم ہے جدہ پہلا موڑ مڑین نہ کوفے دا وقت پتہ نہیں لگدا فضا کیڑی ہے تے علی دی دھی کیڑی ہے بھائیو کیوں ماریا گیا تو آڈے یار امام شہید کر دیتے گئے کیوں طبعی موت طبعی رحلت وفات کسے معصوم دی نہیں ہوئی تو آڈے وہ امامین جڑے 5 سالن شہید ہیں محمد تقی علیہ السلام 5 سال تے زہر وہ ملی جس اکھاں چو خون بار کر دیتا تو آڈے 2 امام ہیں جنہ ذوالفقار چاہیے یا علی ابن ابی طالب یا حسین ابن علی تیسرے دن انتظار چاہ جدے تلوار اپسی نا پھر ظلم دا نشان نہ رہ جاسی اسے دے انتظار چاہ اسے دیا سے بیٹھے ہاں اسے دیا سے تیاری کرن دی کوشش کر رہے ہیں اس قابل ہو جاویے اس قابل ہو جاویے کہ امام دے رحم دے قابل ہو جاویے میں دارین قربان کر دے ماں ساریاں تو ڈھیر اوکھی اس سے لے ہوئیے ساریاں دی ہائے نکل جانی ہے اگر اگلی روایت دا پتہ ہے ساریاں تو ڈھیر اس سے لے تڑپیے جدہ رقیہ دی نظر مسلم دے سارتے تھے مرحبا رو کے آدیا کدی ہاتھ کھلوا دے میں وارث دا ماتم تا کر لوا رو کیا دی مسلم میں تیرے کٹے سے ریٹھوں سے لے آئیاں جدہ میرے ہاتھ روج گیا کوئی بھین بھران رونا چاہوے اور مظلوم نو رونا چاہوے اور اس بھین دے ہاتھ باندھ پہ جاوے اس تو بڑی صفاقیت اور اس تو بڑی اور کسے یہودی بننے نہ ہاتھ علی دیاں دھیاں دے کسے عیسائی بننے نہ ہاتھ علی دیاں دھیاں دے مسلمان تو کڑے لوگان جنہ در بدر پھر آئیاں علی بادشاہ دیاں ازل دیاں پرددار دیا میں اپنے استادان دے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہنا قبلہ ملک غلام جعفر تیار مد ذلو علی انہاں فرمائے وسیم عباس علی اکبر 18 سال تک نقاب کر کے جدوں بھی باہر آئے نقاب کر کے بڑا رو سکتے ہو انہاں فرمایا جنہاں دے پتر ایڈے پرداداران انہاں دیا دھیاں کے دیا پردادار جنہاں دے پتر ایڈے وڈے پرداداران میسج میرا پہنچ گیا ایک وین میں کر دے وہاں یہی ضرورت ہے یہی قوم چاہ رہی ہے یہی پیغام دے کے جا رہے ہیں 8 بندے پڑھن والے تو ایک بندے ذمہ تو پیغام ہوئے
وہ میں اپنی ڈیوٹی ادا کر کے جا رہے ہیں، زندگی باقی تا ملاقات باقی. جدو دربار چاہے نا اس لئے صبح دا ٹائم آئی، صبح ساری رات بازار اور اس روایت دے بعد جگر کباب ہو گئے. سید سجادہ دن جدہ میں زخمی ماما بھینا تے دھیاں لے کے میں دربار گیا تو میرے پیو دے قاتل ناشتہ پہ کر دیا. امیر بندہ جندی اس جملے تے بھی ہائے نہیں نکلی. ذرا زین لے جا دربار کوفہ کھلوتیاں زہرا دیا دیا. قاتل ناشتہ پہ کر دیا. امام حسین علیہ السلام دے تو ایتھے امام سجاد علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرا اللہ میری قیداں دا واسطے اس ابن زیاد دا سروی میرے کو لے اس سے لے آوے جدو ناشتے دا ٹائم ہوئے. اور واقعی مولا دی دعا مستجاب ہوئی اور ابراہیم ابن مالک اشتر اس سے لے سر لے کے آیا اس ملعون دا جس وقت امام دے دربارے جو لوگ ناشتہ کر رہے ہیں. تو امام سجاد نے سر صحیح ویکھو، حقیقتاں عمل ویکھو، لنک رابطہ ویکھو، اس دے ہون دا نشان ویکھو، اس دی قدرت دا نظارہ کرو کیسا کریم ہے. میرے بھائیوں پہلا وینڈ کرن لگا کھلون دی ترتیب بڑی سین فضا جی میں دربار چاہے نا بی بی ویکھ لیا بھئی ماحول عجیب ہے تے اے علی دی دھی ہے. کوئی میں صدقے ہوا سین چونکہ رسی ہی پوری روایت میں نہیں پڑھ سکتا بتا تو تڑپ کے مر نہ جاؤ. سین فضا پچھا قید آئی، پچھو رسی چھڑا کے نا پچھو ٹردی ساری زندگی عالیہ دے کے قدم نہیں رکھیا. ساری زندگی عالیہ سین المو کیتا ہے، کانڈ نہیں کی تھی. آج رو کے پیا دیئے معافی دیویں میں تیرا پردہ بان کے آیا. مرحبا مرحبا ہو گئی مجلس، ہو گئی منظوری. بھائیوں پردے دی اہمیت تو پہچانو. اے پردہ ہو شاہ کہ زخمی سین فضا 7 تیر کربلا چ لگے، چادر لٹی گئی، علی دیاں دھیاں دوتے ڈھان دی رہی، لوگ انہاں نے مار دیاں مار آپ جلدی رہی سین فضا. ہوئے میں صدقے ہو جاواں تے پھر اٹھا نال تے گھوڑیاں نال پھر جیڑا رویا ہر دے منہ چو نکلے اماں فضا اماں فضا اماں فضا. ایک روایت سامنے آ گئی جے ماتم کر سکتے ہو تا ایک مقام تے بی بی عالیہ پوچھیا ہے اماں تین ڈھیر کیوں مرین دیں؟ ہے اماں سان کوئی 2-4 پتھر مارے تے تین مسلسل کیوں مرین دیں؟ رو کے پیا دیئے جدوں تو میں نواتی ہے نا اماں فضا مرحبا اسے لے آدن مارو اے زینب دی ماں بازار آ. مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے غم میں سے نہ روے. بڑی اوکھی کھلوتی آئی میری شہزادی، بڑی اوکھی. اور جدو سین فضا سامنے آگے تو زخمی سر تو پیرہ تک زخمی قرآن دیا تفسیرہ اور ساری چو رات جاری آئی. عالیہ سین نے اپنا زخمی متھا زین کوفہ دے دربار چوے اپنا زخمی متھا سین فضا دی کانڈ تے رکھ لے تے اپنے وجود پاک نو چھپا لیا. سین فضا دی کانڈ مگر جویں ترتیب بنی نا پچھو ٹوری علی اصغر دی ماں سین ام کلثوم آ کے سین عالیہ دی کانڈ تے متھا پچھو علی اصغر دی ماں. اگلا لفظ آکھاں پچھو علی اکبر دی ماں. اگلا لفظی ضرور آکھ جاواں پچھو وہ زخمی مستور آئیے جس دا داج لٹی گیا. واہ ہائے کرنا لیا انشاءاللہ دھیاں دے کاج ہو گئی. میں دعا دے کے جا رہے ہیں تو انہوں اور میری سین دے پیچھے میں صدقے ہو جاؤں. باقی مخدرات عصمت و طہارت اس ترتیب نال ایک قطار ہو گئی. رسی بھی ہکا کو یہ بھی مجبوری آئی. تو جدوں ایک قطار مکی مستوران دی تو سے لے اگلی جاتے سید سجاد کھلوتے. ایڈا وزنی توقع ہی گالے جس کمر نواہ چھوڑی گئی اور ہتھاں چت کڑیاں اور پیراں وچ بیڑیاں اور وزنی تو وزنی لوہا. دمشق دا لوہا مشہور بھی ہے، شام دا او فولاد دمشقی اس دا بنے ہویا بھارا توق سید سجاد دے گالے تے. اے سید سجاد کھلوتن نال کھلوتن 5ویں امام
اوکھن سارے پچھو 3 راتاں دا جگراتا اگو مرداوی دا دیں 120 جنازہ بھائیو آکھنا بڑا سوکھا ہے جگر سمجھ نہ آئی ہوئے تا کہ دائیں علی اکبر دی جوانی کٹھی پہ آئی اوہ میں صدقے ہو جاواں کہ دائیں عباس شاہ لمبردار دے ٹکڑے کہ دائیں قاسم دے ٹکڑے انو رات دی مہندی لگی ہوئی آئی امام حسین علیہ السلام دا اپنا وجود پاک مقتلہ دیئے 9 حصیاں تقسیم ہاتھ 9 حصیاں بیچ اے سارے دکھ برداشت کر کے مڑکوفہ دے بازار پھرا کے ساری رات جگا کے صبح دے ٹائم دربار چاہتے مک گیا ہی قافلہ اس منزل دے اٹھتے ہی لوگ کرسیاں تے بیٹھیں قاتل ناشتہ پہ کر دیں ابن زیاد ہسدہ پی ہے لوگ نچ دے پہن اوہ میں صدقے ہو جاواں سید سجاد نال محمد باقر دھیاں لے تڑپ کے ہائے کری آئے اللہ تو اڈیاں میری دھیاں دا مقدر نے کرے پیو پتران دے درمیان حسین دی 4 سالان دی زخمی کرنال جنہ دے سمجھ نہ آئی ہوئے جڑی کہیں ویلے ایک پیر چاہیں دی آئی واہ واہ مرحبا مرحبا وات دعا پیر رکھ دی آئی وات ایک پیر چاہوے دعا رکھے قاد چھوٹا ہی 4 سالان دی شاہجاد دی رسی ویچ تناؤ اتنا آئی چھک کتنی آئی رسی ویچ کئی بار سجاد مولا نو اینا بچیاں واسطے قیدیاں واسطے جھکنا پاؤں پتہ نہیں تو کمر نوا چھوڑی یا بھین دی غربت کمر نوا چھوڑی عزادارو یکدم ابن زیاد اٹھے تے دروغے نے بلا کہتے جا زندان دا دروازہ کھول ایک مہین سے تے مکاریاں دروازہ کھول زندان دا علی دا شیعہ اس نے دربار چلے کے پہلا وین عزادارو پردہ ویکھی دروغہ دا جی میں زندان دا تالا کھولے ہے نا تو میں ویکھے تے سامنے مختار کھلوتا ہوئے ہتھاں چھت کڑیاں پیراں چ بیڑیاں تے ٹھڈا سا بھر کے پیادہ ہے اکبر دا بابا تیرا وعدہ تا آج دہا تھک نہیں اللہ واسطے نہ جملیاں تے مک گئیاں مجلساں اکبر دا بابا تیرا وعدہ تا آج دہا میرا سچیاں واہ 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 مولا تو اڈا وعدہ آج دا مولا میں تو اڈی انتظار چاہ رب جانے ڈھیل کیوں لگ گئی ہے مختار ابن زیاد دربار صدے مختار دے ہو سکتے شکل مولا نال ملاقات دی بنو ہے کئی سپاہی سجوات کڑی ناپ گئے مختار سقفی دی کئی سپاہی کھبیوات کڑی ناپ گئے مختار دربار علی پاسے مختار دے نا من زندان چو کڑے تو جی میں بازار چو لگیا نا تو میں ویکھے لوگاں دے بھڑکیلے لباس میرے علو جیڑا وید ہے ہور حسد ہے دروغہ بھی مولا علی دی ولایت دا قائل آئی تقیہ دا دور آئی مختار ویک کے دروغہ لادہ کوئی عید گزری ہے کل دے ڈھولاں دی آوازاں بڑیاں آ رہی ہیں لوگاں دے کپڑیاں دا رنگ بھی تبدیل ہے اے ٹھڈا سا بھر کے دے دربار جا جو رہے ہیں پتہ لگ ویسی یا زمانہ اجڑ کے آ گیا اوہ میں صدقے وہاں ہائے کرنا لیا پہلا قدم مختار دا جہندے مذہب اچ ماتم جائزے دربار چاہے بی بی یادی اممہ میں زینبہ وسدار ہیں اللہ تیری ہائے قبول فرماوے بی بی یادی مانگ دعا میں زینب مارونیا بی بی یادی آلیا کربلا موت نو منگی بی بی یادی اممہ کربلا میرے جانا لالا کوئی نہ بی بی یادی دربار دے بوئے تے ویکھ میرا بھرا مختارا سینے تے ہاتھ مار کے آکھا علی دی تھی تیرا پردہ بی بی یادی ارمان غازی ہوئے وسدار رہیں اپنے غم میں چنہ روئیں ہائے کر کے روان آلیا مختار تخت سامنے آیا سناٹا خاموشی علی دیاں دھیاں فضا دی کانڈ مگر لکیاں سید سجاد دیاں کھاں چو ہنیوں پہ ڈھاندیں جڑے ویلے تخت سامنے آیا ہو جانی یہ جملے تے مجلے سے یاد ہے مختار میں نو سلام نو کیتا او شیعہ سنیوں سلام دا نام آیا جھنک دے کے آدھے تم کوئی حسین ہے حسین دا نا گھلا پورا لیا ہر کہیں سنیا پر جی میں 4 سالان دی دھی سنیا
سجاد نو آدھی چاچے نو آکھ پوچھ دے وے میں تھک پئیاں مرحبا ہائے تو علی غربت دارین قربان کرا بس دے رہو میرے ویراؤں تو اڈیاں جوانیاں کھان میں دعا گوہاں شالا اپنے غم میں چنہ روئے آواز آندہ چاچا پوچھ دے میں تھک پئیاں آئے کر کے رومانہ لیا دے مختار حسین نو ملنا تڑپ کے آدھے وعدہ تا میرے پیر دا جدہا حقل مار کے پیادے آج دا وعدہ تا تیرا پیر میرے دربار چاہے ہوئے تو آڈی ہائے نکلیے کڑیاں لے ہاتھ منہ تے مار کے آدھے زبان بند کر لوگ شراب پہ پیندے ماتم دا پرسائے سے تلوی پوڑی تو حسین دا کٹی ہویا سار چایا نور امامت چمک ماریے منہ تے پیڑ کے آدھے شالا اکبر دا بابا نہ ہو مرحبا 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 میرا مولا انہاں کدی اولاد دا دکھ نہ دے میرا مولا انہاں دربار چلی دیاں دھیاں دی پیشی نہیں ویکھی انہاں نہیں ویکھیا بن چادر دے کیویں نروار دیندی رہیا ہائے کر کے رومانہ لیا تڑپیا مختار نور امامت چمک ماری ہے پک لگی ہے میرے پیر دا گھر اجڑ گیا ہے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہے مختار تلوار کھٹھی ہے ارادہ کیتا ہے میں جنگ تے جڑا یا کڑیاں دا کڑکار آیا کانٹتے آواز آیا چاچا روک جا مرحبا قیامت بھائی مرحبا اگلے جملے ویچ آواز آندے چاچا جنگ نہ کریں اس جنگیچ میرا بڑا نقصان ہویا مختار آدھے چاچا سڈے تا سجاد سڈے میں بھولدا یا تو سجادے ہاں چاچا میں سجادہ توکت گردن پھیریے آدھے میں نو اجازت دے میں پوچھا غازی کے نگیا میں تیرے علمو کرا کانٹتے سجاد زور بدھایا رو کے آدھے چاچا تو نہ ویکھی دربار زینہ ہائیو آئی ہوئیے ہائے گھن نو بھر جا یا نالے سیدہ دہن گالوے چرسیاں مالک اللہ مسافر شام دے ظہور تاجی میری سین دے وارث پاک دا ظہور مانگ لیوی آئے امام زمانہ دا ظہور مانگ لیوی آئے ہائے کر کے روانہ لا قیامت دا منظرہ مہرے منظوری دا ٹائمے مسافر شام دی مجلس تے نگاہے آؤ سین نو پر چاویے اکبر ماریا ونجیا اسی نہ روویا پردے تے گفتگو کیوں کیتیے نہا جوڑ بزا رتے زینب دا ہے بے واس بازا رچی آگئی اگوں شام دیاں وسدیاں میرا مولا مسافر شام دے وارث دے ظہور ہے نویر کوہا کے ترے بھینے ٹور شام دے پاسوں گئیاں